صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب 31 چک کی مرکزی جامع مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر میلاد اور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی یہاں پر میرا اور آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جن دوستوں نے، بزرگوں نے آج کی اس بابرکت روحانی اور مقدس محفل کے لیے اس پروگرام کی باوقار انتظامیہ کے ساتھ جس طرح سے جو بھی تعاون کیا ہے، اللہ تعالی میری ان کی تمام حاضرین سامعین کی سب کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گا۔ ختم نبوت کے کچھ پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے، ختم نبوت کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ پھر دوسرا، جو ختم نبوت کے انکاری ہیں ان کی جھوٹی موٹھی دلیلیں کیا ہیں۔ پھر انہاں دا مکو ٹھپن آستے ہمارے پاس کون سے دلائل ہیں، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تیسرا
نبی کریم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک علماء حق نے نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کردار نبھایا ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اور ایک موضوع ختم نبوت کا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس ختم نبوت کی مہر کو توڑا، ان کا اپنا ذاتی کردار کرتوت کیسے تھے؟ کیا وہ اپنے علاقے محلے میں، اپنے معاشرے میں ایک شریف بندہ کہلانے کا حق بھی رکھتے تھے یا نہیں؟ جنہوں نے اس حضور کی ختم نبوت کو توڑا، انکار کیا اور اپنے آپ کے لیے دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، ان کا ذاتی کردار کیا ہے؟ یہ بھی ایک ختم نبوت کا موضوع ہے۔ میرے کریم لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، میرے غلاموں خبردار رہنا، میرے بعد ثلاثون کذابون دجالون، فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے۔ اچھا وہ آ کر کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ کہیں گے کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی نبی، میں بھی نبی، میں بھی نبی۔ دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، دعویٰ کیا کریں گے؟ کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے ارشاد فرمایا الا، خبردار، کان کھول کر سن لو، توجہ سے سن لو، دھیان سے سن لو۔ فرمایا الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ یہ سرکار نے پہلے خبردار کر دیا ہے، کسی جھوٹے کے چکر میں نہ آنا، کسی مکار کے چکر میں نہ آنا۔ کوئی جھوٹا تمہارے سامنے کوئی عللے تللے کام کرے، تمہیں کچھ کر کے دکھائے، رنگ ڈھنگ دکھائے، اس کی چالوں میں آ کر یہ نہ کہنا کہ معجزہ دکھا، اگر کچھ دکھا لیا تو مان لیں گے، نہ۔ فرمایا کسی کی جھوٹی رنگین چٹپٹی باتوں میں مت آنا، بس الا، خبردار ہو کر سن لو، انا خاتم النبیین، میں مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہوں، لا نبی بعدی، میں مصطفیٰ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا نبی کریم علیہ السلام ابھی اس دنیا میں حیات تھے، آپ کا وصال مقدس، وصال ظاہری نہیں ہوا تھا ابھی، کہ آپ کے زمانے کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی چند تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور کچھ وہ تھے کہ جن کو حضرت سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک زمانہ میں صحابہ نے ان بے ایمانوں کو ان کے دعوے کے سمیت زمین کے اندر گاڑ دیا۔ لوگ پوچھتے ہیں ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ بھائی صحابہ کا عقیدہ پوچھتے ہو، پہلے صحابہ کا عمل تو دیکھ لو نا۔ میرے لجپال نبی کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے اس کو دنیا کے اندر زندہ نہیں چھوڑا، بے ایمان کو قبر کے اندر گاڑ کے بتا دیا،
جو نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعوے دار بنے وہ زندہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا ہے۔ اچھا، جھوٹے آتے رہے، سلسلہ چلتا رہا جھوٹوں کا بھی، کئی آئے کئی گئے، لیکن ایک جھوٹا ایسا آیا جس نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا کہ 1300 سال کی پچھلی تاریخ میں سارے جھوٹے مل جائیں تو اتنا دین کا کباڑا نہیں کیا، نقصان نہیں کیا جتنا اس ایک نے کر دیا۔ وہ جھوٹا کذاب دجال کون ہے؟ یہ پیدا ہوا ہندوستان میں۔ ہندوستان میں لاہور کے آگے، بارڈر کے آگے ضلع ہے گرداسپور، پنجاب میں۔ گرداسپور میں ایک قصبہ ہے قادیان۔ قادیان میں ایک بندہ تھا جس کا نام ہے غلام مرتضیٰ، اس کی بیوی کا نام ہے چراغ بی بی عرف گھسیٹی، چراغ بی بی عرف گھسیٹی۔ ان دونوں کا ہوا نکاح، ہوئی شادی۔ ان کے گھر ایک بدبخت پیدا ہوا جس کا نام رکھا غلام احمد قادیانی۔ سمجھ آ گئی نا؟ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، آج تک اتنا خطرناک کذاب اسلام دشمن کوئی پیدا نہیں ہوا جتنا بڑا یہ تھا۔ اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ آپ نے کبھی کسی کو دیکھا جو مسلمہ کو مانتا ہو، اسود انسا کو مانتا ہو؟ 300 کے لگ بھگ جھوٹے نبوت کے دعوے دار گزر چکے ہیں حضور کے بعد، کسی ایک کا ماننے والا کبھی دیکھا؟ لیکن اس کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ وہ سارے کون تھے؟ پہلے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے تھے۔ کوئی نوکری کے چکر میں، کوئی چھوکری کے چکر میں، کوئی کس چکر میں قادیانیوں کے جال کے اندر پھنس گیا، دنیا کے بدلے ایمان بیچ دیا، آخرت تباہ کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، لجپال نبی، سونے نبی، پیارے نبی، بے مثال نبی کا کلمہ چھوڑ کر اس کانے کوجے کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہو رہا ہے۔ انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر میں نے ایک ویڈیو دیکھی، 20,000 لوگ ایک دم، ایک ایک کر کے نہیں، اکٹھے 20,000 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان اسلام چھوڑ کر قادیانی بن رہے ہیں۔ کتنے؟ تو آپ پھر اندازہ کریں نا یہ کتنے خطرناک طریقے سے واردات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنے ہسپتال بھی چلاتے ہیں، ادارے بھی چلاتے ہیں، حکومتی عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، پیسے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل ان کا ہوتا ہے نا، مسلمان جائے گا علاج کروانے تو پہلے کہیں جی پانی کا خالی ٹیکہ لیں گے، وہی طریقہ جو عیسائی کرتے تھے ہندوستان میں عیسائیت کو پھیلانے کے لیے۔ عیسائی بھی کرتے تھے، خالی پانی کا ٹیکہ لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مریض کو لگاتے، وہ پانی تھا، کوئی فرق نہ پڑتا۔ کہتے ہیں تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے سے تو فرق نہیں پڑا، ہم اپنے نبی کا پڑھ کے دیکھیں۔ وہ کہتا پڑھو جی۔ وہ کہتے لا الہ الا اللہ عیسیٰ کلمۃ اللہ۔ اب ویکسین لگاتے، جو اصلی ٹیکہ تھا وہ لگاتے، اب دوائی نے تو کام کرنا تھا، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ کہتے دیکھو نا، جس کے نام سے دوائی بھی اثر نہ کرے تم اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم اس کا کلمہ پڑھو نا جس کے نام سے ٹیکے میں بھی دم آتا ہے، بیمار کو صحت ملتی ہے۔ تو یہ ایک چال ہے، سمجھ آ گئی نا؟ اس طرح کی چالیں، مکر بازیاں یہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔
آئیے میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ شخص خود کتنا بدبخت جھوٹا کذاب تھا، تاکہ یہ پیغام ساری دنیا کے اندر چلا جائے کہ آنے والے ہیں ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے اندر اللہ نے عیب رکھا ہی نہیں، جس کے اندر کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ اوے قادیانیوں، تم اس گانے کا کلمہ پڑھتے ہو، میں نے بارہا قادیانیوں کو چیلنج کیا ہے، جرت ہے، ہمت ہے، ہمارے سامنے بیٹھ کر اپنے جھوٹے کذاب دجال مرزا قادیانی کے کردار پر، اس کی شخصیت کے اوپر مناظرہ کرو۔ اس کا شرابی ہونا ہم ثابت کریں گے، کتابیں مرزے کی ہاتھ میں ہمارے ہوں گی۔ سمجھ آئی نا؟ میں کہتا ہوں اپنے ٹی وی پر بلا لو، ٹی وی قادیانیوں کا، قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوگا، مرزا کی کتابیں ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر تمہاری کتابیں پڑھ کر تمہارے مرزے کی منجی نہ ٹھوک دیں تو ہمیں مصطفیٰ کا نوکر نہ کہنا۔ توجہ ہے نا؟ شرابی یہ، زانی یہ، ڈکیٹ یہ، باپ کی پینشن کھانے والا یہ، نبیوں کو گالیاں دینے والا یہ، خدا کو گالیاں دینے والا یہ، قرآن کی توہین کرنے والا یہ، صحابہ کی توہین کرنے والا یہ، اہل بیت کی توہین کرنے والا یہ، خدا کو، نبیوں کو ننگی چٹی گالیاں دینے والا یہ، اور انگریز کی حمایت میں سینکڑوں کتابیں لکھنے والا اور مسلمانوں کو ہزاروں لاکھوں گالیاں دینے والا یہ مرزا قادیانی، اتنا دجال کذاب بندہ تھا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اس کے چند جھوٹ پیش کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں جھوٹا بندہ نبی ہو سکتا ہے؟ بولو سارے یار، بولیں۔ اس تقریر کو روٹین کی تقریر نہ سمجھیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ آپ کو ایک درس پڑھایا جا رہا ہے، آپ کو ختم نبوت کا مجاہد بنایا جا رہا ہے۔ جو ہمارے آقا کی ختم نبوت پہ حملہ کرنے والے ڈاکو ہیں، ان ڈاکوؤں کا اصلی چہرہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے سامنے آ جائے نا بوتھی تو آپ پہچان لیں تو یہ تو وہی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ محبت سے سبحان اللہ کہیے مل کر۔ یہ مرزا قادیانی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، صفحہ نمبر 231 ہے، روحانی خزائن ہے، اس کے جلد نمبر 23 ہے۔ اس کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے، کتنی باتوں میں؟ کوئی بندہ اگر ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا۔ جو بندہ ایک بات میں جھوٹا ہو جائے باقی باتوں میں بھی اس پر اعتبار ہے، بولو، یعنی جیڑا ایک واری ایک گل وچ جھوٹا سمجھو ساری گلاں وچ، بولو جھوٹا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کی اپنی کتاب ہے، یہ لکھا ہے حضرت۔ یہ حضرت ہے نہیں، کیونکہ اس کے ماننے والے اس کو نبی مانتے ہیں نا، اس لیے انہوں نے تو حضرت لکھنا تھا نا۔ لکھا ہے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، سارے مل کر پڑھ دو، لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ۔ یہ مرزا کی کتاب کہتا ہے جس بندے کی ایک بات جھوٹی ہو جائے اس کی ساری باتیں کیا ہیں؟ اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہتا۔ اب اسی کتاب میں سے میں ایک جھوٹ پکڑاتا ہوں اس کا۔ مرزا قادیانی کا ایک مخالف تھا، اس نے کہا مرزے تو کہتا ہے میں نبی ہوں، لے میں ایک اعلان کرتا ہوں۔ اس نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ تو 4 اگست 1908 سے پہلے مرے گا، اور مرے گا میرے سامنے، اور مرے گا بھی ذلیل ہو کر۔ کب مرے گا؟ 4 اگست 1908 سے پہلے مرے گا، اور میرے سامنے ذلیل ہو کر مرے گا۔ اب مرزا نے پتہ کیا جواب دیا؟ اب ذرا جواب سنیے گا۔ کہتا ہے کہ تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔
مگر خدا نے اس کی پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ آگے کہتا ہے سو یہ وہ مقدمہ ہے، یہ وہ جھگڑا ہے، یہ وہ لڑائی ہے، یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا کی نظر میں صادق ہے، سچا ہے، خدا اس کی مدد کرے گا۔ مرزا کہتا ہے ٹھیک ہے جی، تو کہتا ہے میں مروں گا، کہتا ہے مجھے اللہ نے بتایا میں نہیں مروں گا، تو مرے گا، میں نے ذلیل نہیں ہونا، ذلیل ہے مرزا کہہ رہا ہے کہ ذلیل ہے، بتایا کس نے؟ بولو یار، کہتا ہے کہ اللہ نے بتایا مجھے کہ مرزے تو نے ذلیل نہیں ہونا، ذلیل اس نے ہونا ہے، تو نہیں مرے گا، مرے گا وہ مرے گا۔ اور پھر کہتا ہے سچی بات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سچا ہے اللہ اس کی مدد بھی۔ بولو اب سیدھی بات کرنا، جٹ بندے بیٹھے ہو، پرے پنچایت والے ہو، مرزا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ جو سچا ہوگا اللہ اس کی مدد بھی کرے گا، اور مرزا نہیں مرے گا وہ مرے گا، تو محفوظ رہے گا وہ مرے گا۔ یہ سب لکھے نا، یہ دیکھنا دوبارہ۔ کہتا ہے تب اس نے یہ پیش گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی 4 اگست 1908 تک اس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا، مگر خدا نے اس پیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی ہے کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلا شبہ یہ بات سچ ہے، جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اس کی مدد کرے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب کسی بھی قادیانی کو پکڑ لو، پوچھو تمہارا مرزا مرا کب تھا؟ اگر یہ 4 اگست کے بعد مرا تو پھر تو مرزا سچا، خدا کی مدد کس کے ساتھ؟ مرزے کے ساتھ۔ لیکن اگر یہ 4 اگست سے پہلے مر گیا پھر ذلیل کون؟ کھچ کون؟ خدا کی مدد اس کے ساتھ یا دوسرے کے ساتھ؟ دوسرے کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے کب مرا تھا؟ آئیے میں عرض کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی آیا ہوا تھا علاج کے لیے لاہور۔ جس جگہ یہ ٹھہرا ہوا تھا اس بنگلے کے سامنے خالی گراؤنڈ تھا۔ سنی علماء نے، مشائخ نے ختم نبوت کا جلسہ کیا، بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ یہ جلسہ ہوا تھا 25 مئی سن 1908، یہ ڈیٹ یاد رکھنا، 25 مئی سن 1908 کو یہ جلسہ ہوا۔ رات کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور سید ہمارے، وہ تقریر کر رہے تھے، جوانی تھی، سید بادشاہ تھے، عالم بھی تھے، ولی اللہ بھی تھے، بس جلالت آئی ہیں، بس ایک جملہ نکلا سید کی زبان سے، فرمایا اے لاہور والو یاد رکھنا، یہ مرزا جو خود کو نبی کہتا پھر رہا ہے، فرمایا میں جماعت علی شاہ اعلان کرتا ہوں یہ مرزا 24 گھنٹے کراس نہیں کرے گا، اسے پہلے مر جائے گا۔ یہ کس ڈیٹ کو اعلان ہوا؟ 25 مئی 1926 اور 1908 کو۔ اچھا رات کو یہ اعلان ہوا ہے، رات کے بالکل آخری پیر میں جا کر مرزے کو الٹیاں شروع، ادھر سے پخانہ، پیچس، جلاب یہ لگ گئے، ادھر الٹیاں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے، دونوں طرف سے کام جاری ہو گیا۔ یہ بار بار واش روم جا رہے آ رہے، جا رہے آ رہے، جا رہے آ رہے، آ کر بیٹھتا ہے پھر جانا پڑتا ہے، پھر آ کر بیٹھا پھر جانا پڑتا ہے۔ بالآخر اس کے گھٹنے جواب دے گئے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کرمالی کوئی ایتھے ہی کر دے میرا انتظام۔ اس نے 4 پائی کی وہ ہوتی نا داون ہے، کیا تے تو سا داون ہے، اچھا ٹھیک، رسیاں کچھ ادھر کر دیں کچھ ادھر کر دیں،
سامنے نیچے ٹپ رکھ دیا، کہا بیٹھ مر۔ اب مرزا ادھر ہی بیٹھا ہے، الٹیاں بھی کیے جا رہے ہیں، پخانہ بھی کیے جا رہے ہیں۔ کرتے 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 مرزا ایسے الٹی کرتا کرتا نا سیدھا نیچے گرا، اس کا سر ٹپ کے اندر چلا گیا جس کے اندر الٹی اور پخانہ جمع تھا۔ وہیں پر 26 مئی 1908 کو صبح 10 بجے مرزا ٹٹی کے اندر گر کے ہلاک ہو گیا۔ اب بات کیا ہوئی تھی؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تو 4 اگست 1908 سے پہلے نہیں مرے گا، وہ مرے گا۔ یہ وہ کیس ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلا شبہ یہ بات سچی ہے، جو اللہ کی نظر میں سچا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد بھی۔ اب بتاؤ مرزا کب مرا؟ 26 مئی 1900، ہر قادیانی مانتا ہے 1908 26 مئی کو مرا۔ مئی کے بعد کیا آتا ہے؟ جون، جون کے بعد جولائی، جولائی کے بعد ابھی تو مئی ہے، جون آیا نہیں، جولائی آیا نہیں، اگست آیا نہیں، اگست کی 4 ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے مرزا فوت ہوا۔ تو اب بتاؤ مرزا کی اپنی کتاب کیا بتاتی ہے؟ مرزا سچا ہے یا جھوٹا؟ بولو یار، جھوٹا نا؟ چلو پھر مل کے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ذرا کس کے بولیں، جھوٹوں پر اللہ کی، بولے بولے بولے، جھوٹوں پر اللہ کے، جھوٹوں پر اللہ کے لعنت۔ سید کی زبان سے نکلا 24 گھنٹے، اللہ نے پورا کر دکھایا۔ اور نبوت کے دعوے دار کی زبان سے نکلا کہ نہیں میں نہیں، تو وہ بندہ زندہ تھا، مرزا خود گڑل ہو گیا تو پھر جھوٹا ہوا نا۔ اچھا یہ اس کا ایک یہ جھوٹ پکڑ بھائی۔ اب یہ ایک اور کتاب ہے بھی میرے ہاتھ میں، یہ روحانی خزائن ہے مرزا کی، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر ہے 394، ورقے دا پاسا کھبا۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ سو میں حلفن کہہ سکتا ہوں، کہنے میں قسم چک کے کہہ سکنا۔ اچھا کیا؟ میرا حال یہی حال ہے کہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے، یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ مرزا کہندا ہے میں اللہ دے نا دی قسم چک کے کہنا کوئی مائی دا لال ثابت نہیں کر سکتا میں کسی کو قرآن پڑھیا ہوئے، حدیث پڑھی ہوئے، میں کسی عالم دا، مفسر دا، محدث دا کدی شاگرد بنیا ہوا، کدی کوئی ثابت۔ یہ پتہ کیوں نہیں دعویٰ کیتا؟ لوگ کہتے تھے تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی تو خدا کے پڑھائے ہوتے ہیں، تو سکول پڑھتا مرتا رہا ہے، تو میٹرک میں فیل ہوا ہے، تو نے تو پٹوار پڑھنے کا امتحان دیا اس میں بھی فیل ہوا۔